سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، وکیلا من راق، اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا کیا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور انسان سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، التفت الساق بالساق، اور جب پنڈلی سے پنڈلی ملا دی جائے گی۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے وہ تراکی آیا ہے، جس کا مادہ را قافیہ ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے سیڑھی کے اوپر چڑھنا، اسی سے لفظ رکیہ بھی نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے افسوس کرنا، اور اسی سے لفظ ترکو بھی نکلا ہے جس کو ہنسلے کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ اب آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جان جو ہے وہ ہنسلے کی ہڈی تک پہنچ جائے گی، اور بلغ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اوپر کی طرف جانے کے لیے بلغ آتا ہے، تو جیسے کہ بعض حدیث مبارکہ سے مفہوم ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ سب سے پہلے قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں جو ہے وہ انسان کے حلق سے نکلتی ہے، تو گویا کہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب بالکل آخری وقت آ جائے گا اور جان یہاں تک پہنچ جائے گی۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے ہیں وکیلا، اور کہا جائے گا، کس کی طرف سے کہا جائے گا یہ یہاں پہ نہیں بیان کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں کہ جب انسان مرنے والا ہوتا ہے تو آس پاس شور مچ جاتا ہے، ڈاکٹر کو بلایا جائے، پیاروں کو بلایا جائے، قریبی لوگوں کو بلایا جائے، ایک ہلڑ بلڑ کی کیفیت ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اس کو لفظ کیلا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہر انسان بول رہا ہوگا، ہر انسان اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، مگر جانے والا کسی اور جہان میں جا رہا ہوتا ہے۔ من راق کا لفظ آیا ہے۔ لفظ من جو ہے مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ تلاش کرو یا پھر کوئی ہے، یعنی آخری وقت میں بعض اوقات انسان اتنا مجبور اور بے بس ہو جاتا ہے کہ اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کے لیے اور طریقہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ بھی جو ہے وہ آخر اس بات کے اوپر آ جاتا ہے کہ کوئی دم درود کرنے والا ہے، کوئی وظیفہ پڑھنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی بھی ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں وہ اس وقت میں یہ کہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے جو ہے ہمارے پیارے کی جان بچ جائے، تو گویا کہ یہ وہ خاص کیفیت بیان کی گئی ہے جب ہم کسی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں تو من راق یہ وہ جملہ آتا ہے، کوئی ہے جو بچا کے دے دے، کوئی ہے جو اس مشکل وقت میں کام آ سکے۔ لہٰذا ڈاکٹر والے جو ہیں وہ حکیم کو بھی ماننا شروع ہو جاتے ہیں، حکیم والے جو ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں، انسان ہر وسیلے کی طرف جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ راق سے مراد یہ ہے کہ کون سے فرشتے جو ہیں اس کی روح کو لے کر اوپر جائیں گے، یہ اس آیت مبارکہ کا وہ معنی بیان فرماتے ہیں، یعنی کہ اس وقت جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا دونوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ روح کس کے ہاتھوں میں جائے گی۔ لہٰذا اگر مرنے والا نیک انسان ہوتا ہے تو جہنم کے فرشتے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے علیین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ سارے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کو یہ سارے مناظر نظر نہیں آتے، لہٰذا وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ فراق کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، یہ فرق سے ہے، فرق کا مطلب پھٹ جانا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب الگ الگ ہو جانا بھی ہوتا ہے، اسی سے لفظ فرقہ بھی بنا ہے کیونکہ ہر جماعت جو ہے وہ الگ ہو کے اپنا ایک فرقہ بنا لیتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں التفا کا لفظ آیا ہے، یہ لام فا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، اور اسی سے لفظ جو ہے الف بنا ہے، وہ آدمی جس کی موٹاپے کی وجہ سے رانے آپس میں مل جائیں اس کو بھی الف کہا جاتا ہے، سست آدمی کو بھی الف کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ اپنی شاعری میں اس اونٹ کے لیے لفظ بولا کرتے تھے کہ جس کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور اس کا قدم اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور چونکہ اونٹ کی ٹانگیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں تو وہ آپس میں لپٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی وہ لفظ جو ہے لفف استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اسی سے لفظ لفافہ بھی بنا ہے کیونکہ لفافہ بھی جو ہے وہ لپیٹ دیا جاتا ہے، اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سیدھا لمبا کر دینا، جیسے کہ مریض کی ٹانگوں کو بھی سیدھا لمبا کر دیا جاتا ہے اور مرنے والے انسان کو مرنے کے بعد اس کی ٹانگوں کو بھی سیدھا لمبا کر دیا جاتا ہے۔ عرب لوگوں کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب کسی اونٹنی کے پیٹ میں اس کا بچہ مر جاتا تھا تو جو اس کا مالک ہوتا تھا وہ اس کے رحم میں ہاتھ ڈال کے اس بچے کو ٹانگوں سے پکڑ کے سیدھا باہر کھینچتا تھا، تو اس لیے اس لفظ کو بھی جو ہے وہ التفاف سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ ساق آیا ہے جو کہ سارا سے ہے، جس کا مطلب چلانے اور ہنکانے کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک کو سائق کہا جاتا ہے اور ایک کو شہید کہا جاتا ہے۔ سائق وہ فرشتہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے رب کے سامنے چلا کر لے کر جائے گا اور کھڑا کرے گا، اور شہید وہ فرشتہ ہوگا جو کہ ہمارے اعمال کی گواہی دے گا۔
اسی سے لفظ جو ہے وہ سوق نکلا ہے، اور سوق بازار کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے سامان کو لے کر آیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو چلا کر پھر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ سویق بنا ہے۔ سویق جو ہے وہ عربی زبان میں ستو کو کہا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی جدائی کا وقت آتا ہے تو اس کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہائی بے چینی میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، اور اس اضطراب کی کیفیت میں اپنی ایک پنڈلی کو دوسری پنڈلی کے اوپر مارتا ہے۔ اکثر مرنے والوں کی یہ کیفیت دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو بہت حرکت دیتے ہیں، اور بعض اہل علم نے یہ فرمایا کہ یہ موت کی بے بسی کا علم ہے کہ جب انسان جو ہے وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنی پنڈلی کے اوپر پنڈلی رکھ سکے یا پنڈلی کے اوپر سے پنڈلی کو ہٹا سکے، تو گویا کہ انسان کی کمزوری اور بے بسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پہ 2 مرتبہ ساق کا لفظ آیا ہے، تو 2 ساقوں سے مراد ایک ساق دنیا اور دوسری ساق آخرت ہے، کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو دنیا کا آخری دن ہوتا ہے، اس کی بھی جدائی کا غم ہوتا ہے، اور آپ کی آخرت کا جو ہے وہ پہلا دن ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کی بھی فکر ہوتی ہے۔ تو گویا کہ موت کے وقت میں انسان کو یہ 2 فکریں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک دنیا سے جدائی کی فکر اور سامنے والے حالات کی فکر۔ اور یہی انسان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑنی بھی آسان نہیں ہوتی، اور سامنے والی دنیا کو فیس کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ اس آیت کے ضمن میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جس طرح سے 2 ساقوں کو بیان کیا گیا ہے، اور التفت الساق بالساق، دونوں ساقوں کو با کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے اور التفا کے اس لفظ کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے، تو گویا کہ انسان ان 2 دنیاوں کا باسی ہے، وہ اس دنیا میں جیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری دنیا کو فیس کرتا ہے۔ اور پھر بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جو ہی یہ جہان ختم ہوتا ہے ایک اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے، درمیان میں کوئی گیپ نہیں آتا ہے، کیونکہ جو ہی یہ جہان ختم ہوتا ہے ایک دوسرا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیفیت کو جو ہے 2 پنڈلیوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ ساق سے مراد جو ہے وہ شدت حال کو بیان کیا گیا ہے۔ عرب لوگ یہ لفظ تب بولا کرتے تھے جب میدان جنگ میں لڑائی گھمسان کی ہو جایا کرتی تھی، تو اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی کھول دی ہے، تو گویا کہ اس لفظ سے مرنے والے کی مشکل کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن ہر ایک کو اپنی رب کی طرف چلنا ہوگا۔ یہاں پہ ساقہ یسوقہ کا جو معنی آتا ہے وہ کسی چیز کو دھکیل کر کہیں لے جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور آج کی جدید عربی میں جو ہے سواق ڈرائیور کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر انسان جانا چاہے یا نہ جانا چاہے، اس دن اس کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور جس طرح دنیا کے مسافر کو جو ہے ڈرائیور اس کی منزل تک پہنچاتا ہے، تو اس آخرت کے مسافر کو جو ہے فرشتے اس کی اصل منزل تک پہنچائیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم مضمون چینج ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ یہ تصدیق کرتا ہے نہ یہ نماز پڑھتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کمبینیشن بنایا ہے صدقہ کا اور صلہ کا، اور آنے والی آیت میں وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور جو نہیں مانتا ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں ان دونوں الفاظ کا آپس میں کیا جوڑ بنتا ہے، تو صدق جو ہے وہ سچائی کو بھی کہا جاتا ہے، اسی سے صدقہ بھی نکلا ہے، اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے، وہ ایمان ہے اور وہ توحید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صدقہ کا مطلب ہے ایمان، اور صلاح نماز، جس کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوگا اس کی نماز اتنی ہی خوبصورت ہوگی۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ایمان کا اور نماز کا آپس میں تعلق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر تکذیب کرنے والا شخص کہ جو جتنا زیادہ انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی میں تولا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ ہر حق بات سے اور سچ بات سے منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے تو اعمال کی بھی توفیق ملتی ہے، اور جب ایمان میں کمزوریاں ہوتی ہیں تو پھر اعمال بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ ان چاروں الفاظ کے کمبینیشن میں یہ خوبصورت معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم ذهب الى اهله يتمتع، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ سے ابو جہل مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دعوت دی، تو وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا ہاتھ جھٹکتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا، تو گویا کہ اس کا وہ سارا منظر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت مبارکہ میں جو ہے تمتع کا لفظ آیا ہے، یہ میم تو یا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ کا لمبا کرنا، جیسے کہ ہم انگڑائی لیتے وقت جو ہے اپنی شیپ کو چینج کرتے ہیں، اور اس سے مراد اکڑنا بھی ہوتا ہے، وہ اس لفظ سے مراد ہے کہ وہ ایسے تکبر کے ساتھ جیسے اسے نبی علیہ السلام کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس انداز میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو آیت نمبر 34 اور 35 میں 4 مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے اولا لکا فاولا، تیرے لیے بربادی ہے پس تیرے لیے بربادی ہے، ثم اولا لکا فاولا، پھر تیرے لیے بربادی ہے،
اور تیرے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے کسی بات کا 4 مرتبہ دہرایا جانا یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ویل سے مراد جو ہے وہ جہنم کی وہ وادی ہے جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، مگر عرب لوگ جو ہے اسے شدید بددعا کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی کہ ان کے ہاں ویل سے زیادہ اور کوئی بددعائی لفظ تھا ہی نہیں، اور کسی کی برائی چاہنے کے لیے اس سے زیادہ سخت اور کوئی لفظ نہیں تھا۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا یہاں پہ 4 مرتبہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی تباہی جو ہے وہ موت کے وقت دیکھے گا، دوسری بربادی وہ قبر میں دیکھے گا، تیسرا ویل وہ حشر میں دیکھے گا، اور چوتھا ویل جو ہے وہ جہنم میں داخلے کے وقت دیکھے گا۔ اور آیت مبارکہ میں جو ہے اولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حقدار ہونے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ تم ایک سے بڑھ کر ایک عذاب کا حقدار ہوتا جائے گا۔